السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے اہم عنوان پر بات کرنے چلے ہیں جس عنوان کے متعلق آج کل بہت لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ہم اس پر تفصیل بتائیں۔ تو آپ چونکہ جاننا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے ارادہ بنایا کہ آپ تک اللہ کی اس نعمت کو پہنچانے کی کوشش کی جائے جو نعمت اللہ رب العزت نے مجھے اپنا فضل فرما کر بطور خاص عطا فرمایا۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں سن 2002 کی۔ سن 2002 میں جب میں مشکات شریف کا طالب علم ہوا کرتا تھا، میں نے دیکھا کہ میری ایک چیز کے لیے میں استخارہ کیا کرتا تھا کہ اس کام کے لیے میں کیا کروں۔ تو اس زمانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ایک بار پھر، چونکہ الحمدللہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فضل فرما کر مجھ حقیر فقیر کو اس کا معمول عطا فرمایا ہے۔ یہ ہمارے یہاں معمول ہے الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا۔ تو بہرحال اس موقع پر ایک مرتبہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع ملا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا حکم فرمایا۔ تو اس عمل کو میں نے اسی دن سے، جس دن مجھے فرمایا، جیسے آج رات میں ارشاد ہوا تو اب آنے والی رات ہی سے عشاء کی نماز کے بعد میں نے اس کو شروع کیا، اور اس کو شروع کرنے کے بعد سے اللہ نے مجھے ایسی کون سی نعمت رہی ہوگی جو مجھے بغیر مانگے عطا نہ فرمائی ہو۔ میں نے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں نے نہیں مانگی لیکن اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ جیسے ان میں سے ایک تھی دارالعلوم دیوبند میں میرا داخلہ ہوا۔ میں درود شریف پڑھ کے دعا کرتا تھا، اللہ کے فضل سے میرا دارالعلوم میں داخلہ ہوا۔ اس کے بعد درود شریف تو چونکہ ہر دن کا معمول تھا، چونکہ مجھے حکم فرمایا گیا تھا، تو الحمدللہ اس دن سے لے کر آج تک بھی چلتا ہے۔ تو اس کے بعد میرا دارالعلوم دیوبند میں، یعنی وقت دارالعلوم دیوبند میں میرا تقرر بھی ہوا، سلیکشن ہوا، وہ بھی سب ہوا۔ پھر اللہ نے ایک اور عہدے کی ایک اور بڑے شعبے کی اللہ نے پوری ذمہ داری مجھے عطا فرمائی۔ اس طرح کی بے شمار نعمتیں جہاں مجھے ملیں، وہیں یہ بھی ہوا کہ بغیر کسی اسباب کے کوئی میرے پاس، میری جیب میں کوئی پیسہ نہیں تھا، اس ٹائپ کا میرے پاس کوئی انتظام نہیں تھا، اللہ نے مجھے 2 مرتبہ اپنے گھر کی حاضری کا موقع عطا فرمایا بغیر پیسوں کے۔ پیسوں سے نہیں گیا، دونوں مرتبہ بغیر پیسوں کے اللہ نے اپنے غیب سے ہی مجھے اپنے فضل سے حاضر ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ اس کے علاوہ نہیں مجھے معلوم کہ 200 مرتبہ، 250 مرتبہ، 300 مرتبہ، کچھ نہیں، اندازہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے گنا بھی نہیں کبھی۔ کچھ خوابوں کو میں نے اپنی ڈائری میں لکھا ضرور ہے۔ موقع ملے گا، ابھی میں گھر پر نہیں ہوں، مدھیہ پردیش میں ہوں، اگر موقع ملے گا، اللہ کی توفیق ہوگی تو کبھی میں ڈائری میں سے لکھ کر کوئی ضروری بات ہوگی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو 200-300 مرتبہ کم سے کم جب سے اب تک ایک اندازے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نعمت ملی۔ اور پچھلے کچھ وقت پہلے، یعنی اب سے کچھ پہلے تک تو یہ حالت تھی کہ اگر بیٹھے ہوئے، جیسے ابھی میں بیٹھا ہوا، اگر تھوڑی سی آنکھ یوں جھپ گئی تو بس اتنی دیر میں زیارت ہو جاتی تھی۔ اب سے پہلے تو یہ حالات تھے الحمدللہ۔ اور کتنی راتیں ایسی ہوئی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بار سے زیادہ زیارت ہوئی، یا پوری ایک بار میں کہیں سفر سے لوٹ کر آیا، دوپہر میں اپنے چچا کے یہاں جو راستے میں ان کا گھر ہوتا تھا، میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، پوری دوپہری میں سوتا رہا، اور پوری دوپہری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری گزری۔ درمیان میں میری آنکھ کھل گئی، میں بیدار ہوا، پھر دیکھا اتنا مبارک خواب تھا، میں پھر دوبارہ سو گیا، تو پھر دوبارہ الحمدللہ زیارت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے ہونٹوں پر بوسہ دیا، اور مجھے مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کا حکم فرمایا۔ اور ایک مرتبہ ہماری بیٹی کو، جو اس ٹائم میں چھوٹی تھی، اب تو 12-13 سال کی ہو گئی، اس ٹائم میں وہ چھوٹی تھی، اس بیٹی کو، یعنی میرا خواب تھا اور عنایت فرمایا بیٹی کو 2 کا سکہ جو ہوتا ہے، گرری کا 2 کا نوٹ، 2 کا جو ویسا ہوتا ہے، وہ گلٹ والا جو سکہ ہوتا ہے، کاغذ کا نہیں، تو وہ والا سکہ عنایت فرمایا، جس کی تعبیر یہ سمجھی گئی کہ انشاءاللہ اس کی نسلوں میں نیک لوگ پیدا ہوں گے، اللہ نے اگر چاہا۔ تو اس طرح کی اور بھی بے شمار ایسی نعمتیں رہیں الحمدللہ کہ
اس کی برکت سے اچھا ایک اور بات یاد آئی. بہت ساری باتیں اصل میں ایک لمبا زمانہ ہو گیا کہ 2002 سے آج 2023 میں بیٹھ کر میں بات کر رہا ہوں. تو اتنے لمبے ٹائم میں ہزاروں ایسے واقعات رہے ہیں جو اس وقت یاد بھی نہیں ہوں گے. ایک مرتبہ میں بہت زیادہ سخت اثرات کی زد میں آ گیا. تو دعا تو رہتی ہے روزانہ، چونکہ درود شریف روزانہ چلتا ہے. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور تلوار لے کر جو پورا اتنا کاٹنا شروع کیا کہ پورا میدان صاف ہو گیا. اور جب میں صبح کو اٹھا تو میرے دل کو اتنا زیادہ اطمینان تھا اپنے اثرات کی طرف سے، اتنا اطمینان تھا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک مجھے کسی عامل کے پاس نہ فون کرنے کی ضرورت پڑی نہ کسی سے پوچھنے کی. حالانکہ میں خود عامل ہوں الحمدللہ، بے شمار چیزوں کی میں نے خود سے زکوٰۃ دے رکھی ہے، لیکن پھر بھی بہرحال اس ٹائم میں جو کسی عامل وغیرہ کے پاس اگر گیا تھا یا جا رہا تھا تو الحمدللہ اس دن کے بعد مجھے کسی عامل کے پاس جانے کی کبھی بھی ضرورت نہیں پڑی. اور صرف یہ نہیں کہ مجھے ضرورت نہیں پڑی، بلکہ یہ ہوا ہے کہ اگر میں نے کسی اور کو بھی بتایا ہے، بے شمار لوگوں کو بتایا ہے، تو الحمدللہ ان سب لوگوں کے بھی حیرت انگیز طریقے پر، چاہے کچھ بھی کام کے لیے اس نے کیا ہو، پڑھا ہو، اثرات ہوں، کوئی حاجت ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، کوئی مقروضی، کچھ بھی ہو غرض، اللہ کے فضل سے کسی کا کام نہیں رکا. سب کے کام اللہ کی مدد کے ساتھ ہوئے ہیں. 500 مرتبہ درود شریف عشاء کی نماز کے بعد، چونکہ حکم یہی تھا. تو الحمدللہ اس دن سے آج تک میرا بھی چلتا ہے، اور میرے اور بہت سارے متعلقین ایسے ہیں جنہوں نے میرے سے سن کے اس کو پڑھا ہے. اور اتنی مرتبہ زیارت ہوئی ہے کہ میں اس کو کاؤنٹ کر کے نہیں بتا سکتا. میں نے بتایا کہ میں اگر تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر لیتا تھا، یعنی آنکھ مطلب تھوڑی سی نیند لگ گئی، تو اسی دیر میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی زیارت ہو جایا کرتی تھی. اور اب بھی یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں، ابھی حال ہی میں چونکہ آئے دن کا معمول ہے، کسی بھی دن ہو جائے، اللہ کے فضل سے آج ہو جائے، 2 بار ہو جائے، روزانہ ہوتی رہے، ایسا ہوتا ہے. تو کوئی کہا ہی نہیں جا سکتا کہ آج ہوگی نہیں ہوگی، کل کو ہوگی، ایسا کوئی فکس نہیں ہے، کبھی بھی ہو جاتی ہے. تو ایک دن ایک اللہ والے کا میں نے واقعہ صبح کو سنا، یوٹیوب پر سن رہا تھا، میرے دل پر بڑا اثر تھا. رات کو جب میں لیٹا تو میں نے دیکھا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. اب اس کمرے میں اور بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کرسیوں پر بیٹھے ہیں. جب میں پہنچا ہوں تو اس پورے کمرے میں کوئی کرسی خالی نہیں تھی، اور میں نے چاہا کہ مطلب بہرحال میں داخل ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی نیا آدمی آتا ہے نا، نیا مہمان آتا ہے، اس کے لیے فکر کی جاتی ہے کہ بھئی اس آدمی کو کہاں بٹھائیں، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بٹھانے کی فکر فرما رہے تھے. لیکن جب کوئی جگہ نہیں تھی تو بہرحال یا تو کسی طرف اشارہ فرمایا کہ یہاں بیٹھو، یا کچھ اس طرح کا تھا. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو بہت دور ہو جائے گا، میں تو آپ کے قریب رہنا چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کرتا نما تھا، کوئی زیادہ لمبا سا جو بھی تھا، تو اس ٹائپ کا جو لباس تھا اس کے اندر مجھے لے لیا، اور میرا سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک تک گیا، اور میرے اوپر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو لباس تھا اس سب نے مجھے ڈھانپ لیا. چونکہ میں قرب رسول علیہ السلام چاہتا تھا، میں نے کہا نا حضرت بہت دور ہو جائے گا، میں تو اب تو آپ کے قریب رہنا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امامت عطا فرمائی، کبھی نبی علیہ السلام کا کوئی تخت یا اس ٹائپ کی کوئی چیز عنایت فرمائی گئی جس کا کہنے والے نے یہ کہا کہ جس شخص کو یہ تخت ملے اس شخص کا بادشاہ بننا تو طے ہے، اس ٹائپ کی بات. کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی تلوار عنایت فرمائی گئی، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نفاذ شریعت کا اعلان کرتا ہوا اور قتال کرتا ہوا وہاں تک پہنچتے ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نفاذ شریعت کرنے کے طور پر میں وہاں پہنچا ہوں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑا ہے، اور جو اہل باطل جو سامنے نعرے لگا رہے تھے، میں نے ان کو کہا کہ اس طرح کا کچھ تھا کہ یا تو میں نے کہا کہ کم بختوں کہا یا کچھ اس طرح کا میرا لفظ تھا، وہ میری ڈائری میں لکھا ہوا ہے، ڈائری یہاں ہے نہیں، میں سفر میں ہوں. اس میں نے ان کو اس طرح کا کچھ کہا کہ کم بختوں اب تو ایمان لے آؤ، اب تو حضرت فرما رہے ہیں. تو سارا کا سارا مجمع ایمان لے آیا، اور پھر وہ مجمع نعرے لگاتے ہوئے جس طرح سے یہاں نعرے لگا رہا تھا، نعرے لگاتے ہوئے واپس لوٹا. کچھ مسلمانوں کو انہوں نے قید کر رکھا تھا، ان کو انہوں نے آزاد کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں، ہم دونوں ایک اسٹیج پر ہیں، اور اس پر کچھ بت نصب تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا ہے. اس کا مطلب بھی ہم نے یہی سمجھا کہ انشاءاللہ بہت جلد حالات تبدیل ہوں گے. بہرحال ایسے سینکڑوں خواب ہیں جس کو میں اس چھوٹی سی کلپ میں نہیں بتا سکتا ہوں. اور ایک دو باتیں اور ہیں. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سا درود پڑھنا ہے.
تو میں بہت واضح طور پر عرض کر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت اور تعداد بتائی تھی کہ عشاء کے بعد پڑھنا ہے اور 500 مرتبہ پڑھنا ہے، کون سا درود پڑھنا ہے یہ نہیں ذکر کیا تھا۔ میں پہلے کو دوسرا درود شریف پڑھا کرتا تھا، پھر بعد میں نے آج کل جو میں پڑھتا ہوں وہ جو جمعے کے دن جو درود شریف پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، میں آج کل اس والے درود شریف کو پڑھتا ہوں۔ اور میرے پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو میں نے اپنے شیخ و مرشد حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا تھا، وہ یہ ہے کہ میں درود شریف پڑھ رہا ہوں اس خیال سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے نور نکلتا ہے بشکل دودھ، اور وہ میرے قلب کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اس تصور کے ساتھ میں درود شریف کو پڑھتا ہوں، تو آپ یقین جانیے الحمدللہ میں جو مانگتا ہوں مجھے مل جاتا ہے حیرت انگیز طریقے پر۔ اگر میں کسی کو یاد کر لوں کہ فلاں شخص کا فون نہیں آیا تو الحمدللہ سمجھ لیجیے کہ تھوڑی دیر میں اس کا فون آ جائے گا۔ ابھی میں مغرب کے آس پاس ایک مولانا ہے ہمارے دوست، ان کو یاد کر رہا تھا کہ کئی دن ہو گئے ان کی مس کال پڑی ہے، میں بھی جواب نہیں دے سکا، ان کی بھی کال نہیں آئی۔ بیان کرنے کے بعد ابھی میں نے دیکھا یہاں آنے کے بعد میں 4 کالیں پڑی تھیں، ابھی کی بات ہے، تو عشاء کے بعد کی بات ہے۔ کالیں جو میں نے دیکھی وہ عشاء کے بعد تھیں، اور کال آئی ہوں گی شاید عشاء سے پہلے۔ ایسے بے شمار معجزات اللہ کے فضل سے اس عمل کی برکت سے ہوتے ہیں۔ میں مشورہ دوں گا آپ کو کہ آپ بھی اس عمل کو کریں، کوئی بھی درود شریف پڑھیں جو آپ کو پڑھنا ہے، کوئی فکس نہیں، دھیان لگائیں، بس یہ ہے، بس دھیان لگا کر پڑھیں۔ درود شریف کے متعلق لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ والا پڑھوں یا وہ والا، بھائی کوئی بھی پڑھیے، بس دھیان آپ کا اچھا ہونا چاہیے۔ اب غفلت والے دل سے آپ بہت بڑا والا درود شریف پڑھیں تو غفلت والا دل تھوڑی چاہیے، اصل تو حضور قلبی چاہیے۔ ہاں، اس درود شریف کو پڑھنے سے بعض اوقات بیداری کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ آپ فائدہ اٹھائیے اس سے، اور کسی اجازت کی ضرورت نہیں، چاہیں تو مجھے خبر کر دیں، آپ کی نوازش، نہیں بھی کریں تو بہرحال پڑھیے۔ بہت ساری بہنیں چاہتی ہیں کہ میں ان کو اجازت دوں، بہت سارے بھائی چاہتے ہیں میں ان کو اجازت دوں، اجازت ہے بھائی، چاہیں تو مجھے بتا دیں، نہیں چاہیں تو بہرحال شروع کر دیجئے، اور اس کا تحفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو بھیجیے، یہ اور اچھا رہے گا، اور پھر اپنی حاجتوں کے لیے دعا کریں۔ ایک گزارش چلتے چلتے یہ بھی کر دوں کہ میرے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے خیر دے، خوب برکتیں عطا فرمائے۔ یہ پارٹ 1 ہے، پارٹ 2 بھی آئے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔